نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والفحش والتفاحش فإن اللہ لا يحب الفاحش والمتفاحش، یعنی تم پر فحش اور تفاحش سے بچنا لازم ہے۔ فحش کا مطلب ہے کہ بلا تکلف، بغیر کسی تکلف کے بندے کی زبان سے گندی باتیں نکلیں، گالیاں بکنا، خراب باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، اس کو فحش کہا جاتا ہے۔ اور تفحش کا مطلب ہے کہ تکلف کے ساتھ بندہ بری باتیں کرے، گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں یا گالیاں بکے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نہ فاحش کو پسند کرتا ہے نہ متفاحش کو۔ فاحش کا مطلب وہ کہ جو بلا تکلف گالیاں بکنے والا، گندی باتیں کرنے والا ہو، اور متفاحش وہ کہ جو تکلف کے ساتھ ارادہ کر کے بری باتیں کرے، خراب باتیں کرے، ان تمام کو اللہ پاک ناپسند کرتا ہے۔ یہ ایک وہ معاشرے کی خرابی ہمارے درمیان ہے کہ جس کو عقل کے اعتبار سے غور و فکر کرنے والے برا ہی کہتے ہیں، لیکن اچھے بھلے سمجھدار اس برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک عادت پڑی ہوتی ہے ان کی کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو منہ سے ان کے گالیاں نکلتی ہیں، آپس میں گفتگو کے دوران گندی باتیں نکلتی ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین نفاق کی علامت، یعنی منافق کی علامت تین ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے۔ اور تیسری بات انتہائی غور طلب ارشاد فرمائی کہ اذا خاصم فجر، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس وقت گالیاں دیتا ہے، جھگڑا ہو تو گالی دے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے شخص کے اندر نفاق یعنی منافقت کی علامت موجود ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں عام طور پہ بندہ اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکتا، وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے اوپر۔ ایسی حالت میں منہ سے کچھ نکل جاتا ہے۔ فرمایا اگر ایسی حالت کے اندر بھی کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے کہ جو لڑائی کے دوران گالیاں دیتا ہو۔ تو ذرا سوچیں کہ جب لڑائی نہ ہو رہی ہو، ہنسی مذاق ہو، بندہ عام حالت کے اندر ہو، اس موقع پر اگر اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہوں تو یہ کتنی بڑی قباحت ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ اہل جہنم ہے ہی گندگی کا، برائیوں کا، شر کا، تکلیف کا، بدبو کا ٹھکانہ ہے، وہاں یہی عذابات ہوں گے۔ لیکن جہنم والوں کو بھی بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جن سے تکلیف پہنچے گی، اور ان میں سے ایک شخص وہی ہوگا کہ جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہوگا، بری باتیں کرتا ہوگا۔ تو اس خصلت کو اپنے درمیان سے دور کرنا چاہیے کہ بندہ یہ غور کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور کتنا ہی بندہ، کیسا ہی بندہ ایک جو ہے وہ معیار رکھتا ہو، اس کا کیسا ہی اسٹیٹس ہو، لیکن جب اس کی عادت گندی باتیں کرنے کی ہوگی، گالیاں دینے کی ہوگی، تو کبھی بھی کسی کی نظر کے اندر اس کی عزت نہیں بن سکتی۔ سامنے والا اگر عقل سلیم رکھتا ہے، سمجھدار ہے، تو بھلے وہ دینی اعتبار سے کوئی اتنا دین کے اندر یعنی بہت زیادہ عمل کے اندر نہ ہو، لیکن پھر بھی اس چیز کو وہ برا سمجھے گا، برائی محسوس کرے گا کہ یہ بات کرنا غلط ہے۔ اور یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں بے حیائی کی وجہ سے۔ جو فطرت اور طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے، جب بندہ حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ پچھلی نبوتوں میں سے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو گزرے ہیں، ان میں سے جو باتیں حاصل ہوئی ہیں
ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو پھر تو جو چاہے کر، یعنی حیا کا پردہ اٹھ گیا، حیا ہٹ گئی آپ کی، تو اب اس کے بعد جو چاہے کرو، اب جس کو چاہے گالیاں دو، جس کے ساتھ چاہے چیٹنگ کرو، جس کے ساتھ چاہے دھوکہ دہی کرو، حیا کا پردہ ہٹتا ہے اور بندہ یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ اور دل دہلانے والی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارشاد فرمایا ان الایمان والحیاء قرینا، کہ حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، اذا رفع احدہما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ ایمان اٹھتا ہے تو بندہ بے حیا ہو گیا، اور سب اس سے بڑھ کر بے حیا کون کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دے، اور جب بندے کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ان گناہوں کی وجہ سے بندہ اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس بری خصلت سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان کو ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان واضح طور پر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفاحش تھے، نہ بلا تکلف اس طرح کی کوئی بات کرنا، نہ تکلف کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا، ہمیشہ خوبصورت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔